السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا 9واں سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ الدرس کے معنی آپ کو پتہ ہے، الدرس کے معنی سبق ہیں، اور التاسع کے معنی 9واں۔ الاول پہلا، الثانی دوسرا، الثالث تیسرا، الرابع چوتھا، الخامس پانچواں، السادس چھٹا، السابع ساتواں، الثامن آٹھواں، اور التاسع نواں۔ اس سبق میں آج ہم آپ کو سب سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں بتانے والے ہیں جو آج کے بعد نہیں بتائی جائیں گی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو یاد کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ عربی میں ہم پیش کو رفع کہتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک پیش، زبر، زیر پڑھا تھا، لیکن عربی میں ان کے بجائے ان کے لیے دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور وہی الفاظ ہم آج کے بعد استعمال کریں گے۔ ہم آج کے بعد آپ کو پیش نہیں کہیں گے بلکہ پیش کے بجائے رفع کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عربی میں پیش کو رفع کہتے ہیں اور زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ آج کے بعد ہم جہاں بھی پیش کا ذکر کریں گے تو ہم اس کے لیے رفع کا استعمال کریں گے۔ جیسے فلاں اسم پر رفع آیا ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ اس پر پیش آیا ہے۔ زبر کو ہم فتحہ کہیں گے اور زیر کو ہم کسرہ کہیں گے۔ اچھا جی، ان کو ہم رفع، نصب، جر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رفع کو ہم رفع کہتے ہیں اور فتحہ کو ہم نصب کہتے ہیں، اور زیر کو ہم جر کہتے ہیں۔ اسی ضمن میں آپ ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی حالتیں ہوا کرتی ہیں؟ مرفوع، نمبر 2 منصوب، نمبر 3 مجرور۔ اچھا، مرفوع کسے کہتے ہیں؟ مرفوع اس کو کہتے ہیں جس پر رفع آیا ہو، ٹھیک ہے؟ منصوب اس کو کہتے ہیں جس پر فتحہ آیا ہو، فتحے کو ہم نصب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور مجرور اس کو کہتے ہیں جس پر جر آیا ہو۔ اب اگر آپ غور کریں گے تو رفع اور مرفوع، نصب اور منصوب، جر اور مجرور، یہ الفاظ آپ کو ملتے جلتے نظر آئیں گے۔ ان میں کیا راز ہے، ان میں آپس کی کیا رشتہ داری ہے، ہم آپ کو آئندہ اسباق میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے، القلم، قلم کے معنی پین کے ہوتے ہیں۔ اچھا، القلم، اس پر اگر رفع ہے، رفع یعنی پیش ہے، تو یہ حالت مرفوع میں ہے۔ کیا؟ یہ اسم مرفوع کی حالت میں ہے۔ اچھا، اگر الکتاب میں زبر لگ گیا، الکتاب، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ لفظ الکتابہ پر جب فتحہ آیا تو یہ حالت منصوب میں ہو گیا، یعنی اس کی حالت منصوب ہے، ٹھیک ہے؟ جب فتحہ آئے تو سمجھا جائے گا کہ اس کی حالت منصوب ہے، جب رفع آئے، پیش آئے، تو سمجھا جائے گا کہ اس کی حالت مرفوع ہے، اور جب زیر آئے یعنی کسرہ آئے، جر آئے، تو سمجھا جائے گا اس کی حالت مجرور ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسم کی جو 3 حالتیں ہیں، اسم کی بنیادی 3 حالتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی آئندہ پڑھایا جائے گا، یہاں پر اتنا آپ کے گوش گزار کرانا بہت ضروری تھا۔ آپ کو میں پچھلے اسباق میں یہ ضمیریں پڑھا چکا ہوں۔ اس سے پہلے 8 سبق جو ہم نے پڑھے ہیں، اگر آپ ان میں دیکھیں گے تو ایک سبق میں آپ کو یہ ضمیریں ملیں گی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، یہ ضمیریں تھی۔ اب ایک اور بات سمجھ لیں کہ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں لفظ ضمیر کیا چیز ہے؟ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟
تو میرے عزیز ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی جگہ یا نام کے بدلے میں استعمال کیا جائے. جیسے ہم کہیں زیدن طالبن، زیدن طالبن، زید طالب علم ہے. تو یہاں پر زید کے بجائے ہم ہوا کہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوا طالبن، وہ طالب علم ہے. آپ کیا سمجھے اس میں؟ ہوا زید کے بدلے میں استعمال ہوا، تو وہ اسم جو کسی نام کے بدلے میں یا کسی جگہ کے بدلے میں استعمال ہو نائب کے طور پر، تو اسے ہم ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے ہم ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع بھی ہوتی ہے اور منصوب بھی ہوتی ہے. یہ جو اوپر والی لائن ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی پڑھائی ہے، ان کو ہم ضمیر مرفوع کہتے ہیں. ضمیر واحد ہے اور اس کی جمع ضمائر ہے، یعنی ایک لفظ کو ہم ضمیر کہیں گے اور ان تمام کو ہم ضمائر کہیں گے. تو یہ ضمائر مرفوعہ ہیں، یہ اوپر والی ضمائر مرفوعہ، اور جو نیچے والی ہیں ان کو ہم ضمائر منصوبہ کہتے ہیں. کیوں مرفوعہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی حالت مرفوع ہوتی ہے اور ان کی حالت منصوب ہوتی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ جب یہ مضاف الیہ ہوتی ہیں تو ان پر جر بھی آتا ہے، یہ مجرور بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں منصوبہ ہی کے نام سے پکارتے ہیں. اچھا جی، اب یہ ان میں فرق سمجھ لیں. آپ مثال کے طور پر آپ ایگزام میں ہیں، آپ کے سامنے یہ سوال آیا ہے کہ آپ ضمائر منصوبہ لکھ لیں، تو آپ لکھیں گے یہ والی: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. ان کا استعمال میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ ضمائر منصوبہ لکھ لیں، وہ ضمیریں جو منصوب ہوتی ہیں، جن کی حالت منصوب ہوتی ہے، جن پر نصب ہوتا ہے، وہ لکھ لیں، تو آپ لکھیں گے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، اور یا متکلم. جیسے کتاب ہے تو کتابی، قلم ہے تو قلمی، اور لفظ نا یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتاب ہے تو کتابنا اور قلم ہے تو قلمنا. اب فرق دیکھ لیں آپ، ان میں کیا فرق ہیں؟ ہوا کی جگہ ہوا آیا ہے، یہاں پر کتابہ، کتابہما ان دو لوگوں کی کتاب، کتابہن ان سب کی کتاب، کتابہا اس ایک عورت کی کتاب، کتابہما ان دو عورتوں کی کتاب، کتابہن ان سب عورتوں کی کتابیں، کتابک تو ایک مرد کی کتاب، کتابکما تم دو مردوں کی کتاب، کتابکم تم سب مردوں کی کتاب. اسی طرح کتابکی تو ایک عورت کی کتاب، کتابکما تم دو عورتوں کی کتاب، کتابکن تم سب عورتوں کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا اور ہم سب کی کتاب. اب اس کے بعد ایک اور تعریف آپ پڑھ لیں. مضاف کسے کہتے ہیں؟ عربی میں مضاف اور مضاف الیہ. جی جناب، مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت یعنی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے. مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے. پریشان نہ ہوں، آپ کو سمجھا دوں گا. اچھا جی، کتاب زیدن زید کی کتاب. آپ کہیں دکان پر گئے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیبل پر کتاب پڑی ہوئی ہے، آپ دکاندار سے کہہ رہے ہیں ارے اس کا وارث کون ہے، اس کتاب کا مالک کون ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو دکاندار آپ سے کہے گا او کتاب زیدن، یہ تو زید کی کتاب ہے. تو ٹیبل پر پڑی ہوئی کتاب اب کس کی ہوئی؟ جواب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا. ٹیبل پر پڑی ہوئی کتاب اب زید کی ہوئی.
ابھی تک اس کتاب کا مالک کوئی نہیں تھا، لیکن اب اس کا مالک زید ہو گیا۔ تو زید کی کتاب، کتاب کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ کتاب کی نسبت زید کی طرف ہو گئی۔ اسی طرح کتاب زیدن، زید کی کتاب، یہاں پر کتاب کی نسبت زید کی طرف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کتاب کی نسبت زید کی طرف ہو گئی۔ تو آپ نے تعریف کیا پڑھی؟ آپ نے تعریف پڑھی کہ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں جس اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ تو کتاب بھی ایک اسم ہے اور اس کی بھی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہے، کتاب زیدن، زید کی کتاب۔ اسی طرح جب رمضان آتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو چارٹ بن کے آتا ہے روزوں کا، سحری و افطار ٹائم جس پہ لکھا ہوتا ہے، آپ نے اس پر ایک لفظ اکثر پڑھا ہوگا کہ فلاں جگہ اور اس کے مضافات کے لیے 2 منٹ گھٹائے جائیں یا 2 منٹ بڑھائے جائیں۔ وہاں پر مضافات کا لفظ ہوتا ہے۔ تو مضافات مطلب مضاف کس کو کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر بدروا اور اس کے مضافات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدروا اور اس سے جو دوسرے ملے ہوئے ہیں، بدروا کے تمام گاؤں لے لیجئے، ان کی اضافت بدروا کے ساتھ کی جائے کہ وہ بدروا کا گاؤں ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، کتاب زیدن، زید کی کتاب۔ اب مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں؟ مضاف الیہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے۔ مضاف وہ ہے جس کی اضافت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے، اور مضاف الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے۔ جیسے کتاب زیدن، یہی مثال لے لیجئے، اس میں زید کی طرف کتاب کی نسبت کی جائے، وہیں جائیں آپ، اسی ٹیبل پر جائیں کہ کتاب کا جو مالک نکلا، جس کی طرف کتاب کی نسبت کی گئی، وہی مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے۔ اب مثالوں میں سمجھیے آپ، کتابہ اس کی کتاب، کتابہ اس کی کتاب۔ اب جو میں نے آپ کو تمام ضمیریں لکھائی ہیں ان کو آپ استعمال کریں، ہو، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، اور یائے متکلم اور نا، جمع کے لیے لفظ نا، ان کو آپ استعمال کریں۔ کتاب کے بعد ان میں سے کسی بھی لفظ کو کتاب کے بعد جوڑ دیں، کتابہ اس کی کتابوں سے، کتابہ اس ایک عورت کی کتاب، کتابوں کا تمہاری کتاب یعنی ایک مرد کی کتاب، کتابوں کی تم ایک عورت کی کتاب، کتابی میری کتاب، اور کتابنا ہم سب کی کتاب۔ اب آپ سمجھ گئے کتنا آسان ہے، مطلب ایک لفظ سے کتنے الفاظ یہاں وجود میں آ رہے ہیں۔ تو عربی زبان سیکھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنا قدم بڑھائیں، آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ جی جناب، ھذا رشید وذالک کتابہ، یہاں پر آپ خود اپنے دماغ پر زور ڈالیں ذرا۔ اگر آپ یہاں پر اپنے ذہن کا استعمال کریں گے تو ھذا رشید وذالک کتابہ، اس کا ترجمہ آپ بہت آسانی سے کر پائیں گے اگر میں نہ بھی بتاؤں۔ تو اس وقت آپ میں سے جو لوگ خود اس کا ترجمہ کر لیں، کس بنا پر؟ اس بنیاد پر کہ آپ نے پہلے میرے اسباق پڑھے ہوئے ہیں، 8 سبق میرے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھنے کے بعد یہ جملہ اگر اس کی ٹرانسلیشن آپ خود کر رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے یہ بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہے۔ تو اگر واقعی ایسی بات ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ مجھے بھی خوشی ہو کہ آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہے اور یہ میری محنتیں ثمر آور ہو رہی ہیں۔ تلک فاطمہ تو ھذا رشید، یہ رشید ہے، وذالک کتابہ، اور وہ اس کی کتاب ہے۔ میں نے بتا دیا، چلیے، تلک فاطمہ تو وذالک کتابہ، وہ فاطمہ ہے اور وہ کتابہ اس کی کتاب ہے۔ ھذا تلمیذ، یہ شاگرد ہے، اسمہ اس کا نام
नबीलुन नबील है। अच्छा जी, अना रजुलुन मैं आदमी हूँ, मैं मर्द हूँ। इस्मी हामिदुन मेरा नाम हामिद है। हिया तिलमीज़तुन वो शागिर्दा है। किताबुहा जदीदुन उसकी किताब, किताबुहा उसकी किताब, जदीदुन नई है। रब्बी मेरा रब, व मने और, रब्बुका तुम्हारा रब, अल्लाह अल्लाह है। रब्बी व रब्बुका मेरा रब और तुम्हारा रब अल्लाह है। मुहम्मदुन रसूलुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। हुआ नबीयुना वो यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयुना हमारे नबी हैं। तो इन जुमलों में सिर्फ ज़मीरों का इस्तेमाल करके हमने आसानी के साथ तर्जमा कर दिया। तो मेरे अजीज़, अगर इस सबक में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा तैयार रहूँगा, मेरी ज़िंदगी रही तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपके लिए दूसरा सबक लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ इन ज़मीरों की मिसालें आपको समझाऊँगा, ज़माइर की मश्क कराऊँगा, नए नए जुमले आपके सामने पेश करूँगा ताकि जो भी ज़मीरें पड़ी हैं वो आपके जहन में मुस्तहज़र हो जाएं, ठीक से बैठ जाएं। इसलिए आज के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।